الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ پچھلے 4 راتوں سے قرآن مجید کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں اترا۔ قرآن کا معنی ہے پڑھنا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور دنیا کے اندر ظاہر بات ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے، اگرچہ کہ مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں کم ہے۔ وہ لوگ اپنی بائبل پڑھتے رہتے ہیں، انجیل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن جتنا پڑھا جاتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ 100 میں 2-3 حصہ وہ پڑھتے ہوں گے۔ قرآن مجید سب پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 5 نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور 3 نمازوں میں تو جہری زور سے پڑھا جاتا ہے، تو اتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے دنیا کے اندر، تو قرآن اللہ نے اس کا نام قرآن بھی رکھا، کتاب بھی رکھا، الکتاب بھی رکھا، کتاب مبین بھی رکھا، کئی نام اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے۔ قرآن مجید کی تاثیر کے متعلق کل بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ امانت یعنی شریعت، قرآن مجید کے اندر جو شریعت ہے اس سے پہلے جو شریعت تھی اس کو ہم نے پیش کیا۔ آسمانوں سے کہا کہ اس امانت کو اٹھاؤ، اس پر عمل کرو، تم کو جنت۔ اگر عمل نہیں کرے تو میرا عذاب بھی، میری سزا بہت سخت ہے۔ پہاڑوں پر بھی پیش کیا اللہ نے اس امانت کو۔ کتنے پہاڑ ہوں گے دنیا میں اللہ کو معلوم، آسمان تو ساتھ ہیں لیکن پہاڑ کتنے لاکھ ہوں گے اللہ کو معلوم۔ پہاڑوں سے کہا کہ تم اس کو اٹھاؤ، شریعت کو لے لو، اس پر عمل کرو، تم کو بھی جنت، اگر نہیں کرے گا تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ زمین سے بھی کہا اللہ نے، یہ زمین تو اس امانت کو لے لے، اس شریعت کو لے لے اور اس پر عمل کر۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب ڈر گئے، کہا اللہ ہماری طاقت نہیں، ہم ایسے ہی تیرے مخلوق بن کے رہ جانا چاہتے ہیں، تیرا عذاب اتنا سخت ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے بھی بات کرتے ہیں، زمین سے بھی بات کرتے ہیں، آسمان سے بھی بات کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ جس سے چاہے بات کرے۔ تو ہم نے کل کہا تھا کہ اللہ نے کہا اگر اس قرآن مجید کو ہم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی جھک جاتے، پھٹ جاتے، ریزے ریز ہو جاتے۔ اس کی کئی مثالیں بیان کی ہم نے کہ سب جنوں پر اثر ہوتا ہے، پہاڑوں پر اثر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نغمہ پڑھتے تھے تو مچھلیوں پر اثر ہوا، پرندوں پر اثر ہوا۔ یہ ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیتے تو کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور 100 کا کھجور کا جھاڑ تھا، اس کا تنا، اس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے۔ مدینے کی ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بہترین بڑھئی کارپینٹر ہے، میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں؟
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا دو. تو وہ جو غابہ مدینے کے پاس ایک بڑی زمین جنگل تھا، وہاں کے ایک درخت کے کاٹ کر اس ممبر اس نے بنایا. اب اس کے 3 زینے تھے سمجھیے. اب جب ممبر لا کے رکھ دیا گیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے پر جو سوکھا تنا تھا اس پر ہاتھ نہیں رکھ سکے، ممبر پر جا کے خطبہ دیا. خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے، جیسے بچہ رو رہا ہے، مانتا نہیں ہے، خاموش ہو جا نہیں، آواز آواز آواز. دیکھا گیا وہی تنا رو رہا ہے، سوکھا تنا. کتنے سال ہو گئے کٹے ہوئے اللہ کو معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کے کہا میں نے تم کو چھوڑا نہیں، میں تم کو چھوڑا نہیں، میں نے تم کو نہیں چھوڑا ہے. اس طرح جب وہ تسلی دلائے تو وہ جو تنا تھا خاموش ہو گیا. کتنی تاثیر ہے، اللہ اکبر. تو قرآن مجید کی تاثیر کے متعلق ہم نے کہا اب قرآن مجید نازل ہوا ہے کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تعقلون، سورہ یوسف میں اللہ نے کہا تمہارے سمجھنے کے لیے، اور سمجھے گا تو عمل بھی کرے گا. تو قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، عمل کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے. پڑھنے کے لیے الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. سمجھنا چاہیں گے تو سمجھیں گے، سمجھنا نہیں چاہیں گے تو زندگی بھر پڑھتے رہیں گے، سمجھیں گے نہیں. اور جب سمجھنا چاہیں گے سال بھر میں صحیح، 2 سال میں صحیح، ایک بار تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. عربی نہیں آتی تو اردو پڑھیں گے. اور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے اس کے اندر کچھ تو بالکل واضح آیتیں ہیں، جیسے شراب پی کر نماز مت پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس آج کی آیت میں پڑھا گیا، نہیں آنا شراب پی کر مسجد، سب کو معلوم ہے. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی جانا نہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یہ سب اچھی طرح معلوم ہے. لیکن الف لام میم، الف لام را، قاف، ایسے 29 20 پر 9 سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں. اب اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن پڑھنے کا ہم کو ثواب ملتا ہے الحمدللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب جتنا سمجھ میں آئے گا انسان اتنا سمجھے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا کسی سے پوچھے گا. اگر ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اللہ نے اس کو ایسی رکھ دیا ہے کہ صاحب سمجھیں گے اس کو اللہ تعالیٰ. تو سمجھنے کے لیے انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے سمجھنا چاہیے. اب سمجھے گا تو کیسے سمجھے گا؟ تفسیر علماء نے بہت لکھی، اچھے لوگوں نے بھی لکھا اور کچھ غلط خیال کے لوگوں نے بھی لکھا. کچھ لوگوں نے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے قرآن کو اپنے خیالات میں ڈھالنے کی کوشش کی. ہم جو چاہتے ہیں ویسا مطلب قرآن سے نکالیں. کبھی صوفیہ نے اپنا مطلب اس سے نکالا، کبھی کسی نے اور مطلب اس سے نکالا. سائنسدانوں کا کوئی نظریہ تھا تو وہی آیت تلاش کیے کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے کون سی آیت مناسب ملے گی، ایسا سب کیا لوگوں نے. تو تفسیر سب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی. پرانے زمانے میں جو تفسیر مشہور ہوئی اور آج تک بھی مشہور ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر. عماد الدین ایک بڑے عالم تھے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے تفسیر لکھی ہے نا. وہ تفسیر سب مانتے، کیا اہل حدیث، کیا حنفی، کیا شافی. اللہ نے اس تفسیر کو بہت مقبولیت عطا کی.
تو لہٰذا ایسی کوئی تفسیر ہے کہ جو بالکل لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صحیح تفسیر ہے، اس تفسیر کو پڑھے انسان. ایک معنی ہوتا ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے. بعض مرتبہ معنی پڑھتے ہیں تو سمجھ میں بات نہیں آتی، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، نوٹس بھی پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی تفسیر ہے ابن کثیر. تمل کے اندر کوئی تفسیر آج تک بھی تیار نہیں ہوئی. ترجمہ ہے، تھوڑے فٹ نوٹس ہیں، بس اتنا ہی ہے. لیکن بعض ترجمے تو بہت خطرناک ہوئے. تمل کے اندر آیتوں کو بدل دیا گیا، آیتوں میں تحریف کی گئی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ تفسیر بالرائے، اپنی عقل کے مطابق تفسیر کی. لہذا اردو والے پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح مدینے سے جو تفسیر چھپتی ہے وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے، مختصر ہے، اس سے بھی بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفسیریں ہیں سمجھنے کی. ایک تفسیر ہندوستانی میں لکھی گئی تدبر قرآن کے نام سے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا امین احسن اصلاحی. جماعت اسلامی کہتے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. انہوں نے تفسیر لکھی تدبر قرآن، لیکن بہت ساری گمراہیاں ہیں اس کے اندر. حدیث کو مانتے نہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کتنی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. عوام کے لیے ان سب میں جانے کی ضرورت نہیں. کسی سے معلوم کر لیا، تمل والے ہیں تو صحیح، اردو والے ہیں، کون سی تفسیر پڑھیں جن پر بھروسہ اعتماد ہے، بس ان کی بات کو مان لیے اور پڑھنا شروع کیا. یہ نہیں کہ جو بھی تفسیر ملی پڑھنا شروع کر دیا، ارے اس میں ایسا ہے، اس میں ویسا ہے، یہ وہ تفسیر میں ویسا لکھے ہیں، یہ ترجمہ ویسا کیے ہیں. وہ اس مصیبت پریشانی سے آدمی دور ہو جائے گا. لہذا قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، سمجھ کر پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی کتاب ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر. جب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالا ہے، سمجھنا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، اس وقت سے آج تک مسلمان مصیبتوں میں گرفتار ہیں. آج بھی دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی میرے بھائیوں، بہت کم ہوگی. بس رمضان سے قرآن کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھنے کی قرآن کوشش کرتے ہیں، پھر 11 مہینے تک قرآن پڑھتے بھی نہیں. بس نماز میں سن لیا، یا جو چیز یاد رہ گئی صورتیں وہ نماز میں دہرا لیے. قرآن مجید بڑی ہی فضیلت کی کتاب ہے. حدیث کے اندر بہت ساری حدیثیں قرآن مجید کے فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. چند حدیثیں آپ سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھو جی، سورہ بقرہ قرآن پڑھو، قرآن قیامت میں تمہاری سفارش کرے گا. آج سفارش کے لیے کون کون کہاں کہاں جاتے ہیں. کوئی درگاہ کو جاتا ہے، کوئی مزاروں کو جاتا ہے، کوئی بزرگوں کے پاس جا کے مرید بنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. اور اللہ کے پیارے رسول تو فرماتے ہیں دیکھو قرآن پڑھو، قرآن خود تمہاری سفارش کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیارے نبی بھی سفارش کریں گے. کب سفارش کریں گے؟ جو آدمی کا اذان سنے گا، ان کلمات کو ویسے ہی دہرائے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا. پھر اس کے بعد اذان ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا اور دعا پڑھے گا اذان کی، تو حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ضرور سفارش کروں گا. شرط یہ ہے کہ توحید والا ہو، مشرک نہ ہو. تو قرآن ہماری سفارش کرے گا قیامت کے دن. خاص کر رمضان کے تعلق سے جو حدیث آئی اس میں 2 باتیں ہیں. روزہ بھی اللہ سے سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا. روزہ کہے گا اللہ میں دن بھر اس کو بھوکا رکھا، اللہ کھایا نہیں پیا نہیں، اپنی جو جائز ضرورت تھی تو نے حرام کر دیا، بیوی کو قریب بھی نہیں گیا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما لے، اس کو جنت میں داخل کر. قرآن بھی کہے گا اللہ میں رات میں اس کو سونے نہیں دیا، تراویح پڑھتا رہا، دیر تک قرآن سنتا رہا، رات میں اٹھ کر قرآن پڑھتا رہا، سفارش کرے گا.
تو قرآن سفارش کرے گا. اس لیے نبی کریم فرماتے پڑھو جی قرآن. جب اتنی بڑی اس کی نیکی ہے اور اس کا ثواب ہے تو انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. الحمدللہ لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا, قرآن کی سفارش اللہ قبول کرے گا. قرآن اللہ سے آ کے جھگڑے گا. جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں اللہ, بہت اصرار کرے گا, بہت ضد کرے گا, نہیں اللہ اسے معاف کر, اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, عمل کرتا تھا اس پر. اللہ اکبر. اسی میں نبی کریم فرماتے ہیں جو آدمی قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا, یعنی قرآن کو اپنا رہنما اور لیڈر مانے گا, قرآن اس کو جنت کو پہنچائے گا. اور جو آدمی کے قرآن کو اٹھا کے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, ارے جاؤ جی بڑا قرآن میں خواہ قرآن میں بڑا بولتے نا, کہا کہ یہ جہنم کی طرف لے جائے گا. جو آدمی قرآن پر عمل کرے گا, قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا, وہ جائے گا جنت کو, اور جو قرآن کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا وہ جائے گا جہنم کو. ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے قرآن پڑھنے کی خواہش دلاتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بھائی, یہ جو مدینے کے پاس وادی ہے, کون تم میں سے چاہتا ہے کہ سویرے جائے, اس کو 2-3 اونٹ ملے فری, چوری نہیں, ڈکیتی نہیں, کیا بھی نہیں, فری میں ایک آدمی بانٹتے ہیں سمجھو. کون جی, کس کو جی چاہیے 2 اونٹ 3 اونٹ, بولو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے نا, مفت میں ملتا ہے اور اونٹ ملتا ہے. عربوں کے یہاں تو اونٹ کی بڑی قدر, جیسا ہم کہتے ہیں نا یہاں کار جن کے پاس ہوتی ہے, ویسا اونٹ بہت قیمتی چیز ان کے پاس تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. کہا سنو, اگر کوئی آدمی 2 آیت سیکھا 2 اونٹ کا ثواب, 3 سیکھا 3, 4 سیکھا 4, جتنی آیتیں سیکھے گا, پڑھے گا, یاد کرے گا, اللہ کے یہاں اتنے ہی اس کو ثواب ملیں گے. تو ایک آیت ایک اونٹنی کے برابر ہوئی, تو ایک آیت کا ثواب اللہ کے پاس کتنا ہوگا. تو ترغیب دلاتے تھے, خواہش دلاتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو جس کو قرآن یاد ہے نا اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے, بار بار ریپیٹ کرتا رہے. ہوتا ایسا ہے کہ آدمی کو جو قرآن اچھی طرح یاد ہوا, چھوڑ دینے سے وہ آیت نکل کے چلے جاتی ہے. اس کی مثال بھی دی اللہ کے پیارے رسول نے, جیسے اونٹ ہے یا بکری ہے, اگر معمولی رسی بھی باندھ کر اس کو رکھے گئے جاتا نہیں کہیں, سمجھتا بھی باندھ کے رکھے مجھے, رسی کٹ گئی بھاگ جائے گا ادھر ادھر. ویسے ہی قرآن مجید کی آیتیں ہیں, دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ باندھ کے رکھو گے اس کو بار بار پڑھ کے تو تمہارے دماغ میں رہے گی. جب چھوڑ دو گے تو یہ آیتیں تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ صاحب وہ قرآن مجید یاد کیے بھول گئے, پڑھنا چھوڑ دیا. حافظ صاحبوں کا بھی قصہ ایسا عام طور پر ہوتا ہے, سب کا نہیں, بہت سے لوگوں کا. شعبان کا مہینہ آتا ہے تو بس قرآن شروع کر دیتے ہیں یاد کرنا, اور رمضان میں سنانا ہے تراویح نا, اس لیے پھر 10 مہینے تک آرام کرتے رہتے, پڑھتے نہیں. کہاں سے یاد رہے گا قرآن. ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا, ہمارا بھی ہم نے تجربہ کیا نا. کتنے جزیات تھے, نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے قرآن کی آیتیں بھلا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ہے جی, کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے بھائی مجھے قرآن کی 10 سورہیں یاد تھی, 5 بھول گیا, 3 بھول گیا, 2 بھول گیا. بھول گیا مت بولو جی, بھلا دیا گیا ایسا بولو, ادب. بھول گیا بولے تو وانٹڈلی جان بوجھ کر میں ایسے کیا, میں نہیں پڑھا بھول گیا, یہ مطلب ہو جائے گا. بھلا دیا گیا, شیطان غفلت میں ڈالا, ایسے ہو گیا, یہ مطلب. تو قرآن کا ادب اور احترام ہر طرح سے پیارے نبی نے فرمایا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، اللہ والے بولتے ہیں ہم لوگ، اللہ والے کچھ لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ والے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول؟ کہا کہ قرآن والے لوگ، اللہ والے لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ ہی سے بات کرتے رہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا، مسلم کی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے قرآن کو یعنی سورہ فاتحہ کو، نماز کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدین نصفین، نماز کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اب نماز سے کیا مراد؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک آیت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کیا۔ ایک ایک آیت کو اللہ جواب دیتا، ایک ایک آیت کو اللہ جواب دیتا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی گئی نا سورہ قرآن کے اندر، اس سے بڑھ کر فضیلت والی، اس سے بڑھ کر فضیلت والی، ثواب والی کوئی سورہ نہیں ہے سورہ فاتحہ۔ تو دیکھیے کیسے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہمارا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ لوگ مسجد میں جمع ہو کر، کسی مجلس میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے پوری مجلس کو گھیر لیتے۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی کے آ کے وہاں بیٹھا اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، وہ لوگ تقریر سننے آئے، ایک آدمی گزر رہا تھا، کیا بھی سب لوگ بیٹھے ہیں، سوچا ہوگا کہ صاحب کچھ تقسیم کرتے ہوں گے، مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہوں گے، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو تقریر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ سے، اللہ تیرے بندے جو قرآن سننے کے لیے آئے، بات سننے کے لیے آئے، ان کو تو نے کہا معاف کر دو، ان کے گناہوں کو معاف کرو، یہ بندہ تو آ کے نصیحت سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایسے آ کے بیٹھ گیا ہے، کہ اس کو بھی معاف کر دو۔ یہ اتنے پیارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو بھی رہے گا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی مہربانی رہتی ہے، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، نیک لوگوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، اللہ کے بڑے 5 پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس، وہ بھی بہت بڑے پیغمبر، اللہ نے بہت خاص علم ان کو دیا تھا، ان کی تربیت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے۔ یہاں تک کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو خود اللہ کہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو بندے میرے رات دن میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، میرے لیے تڑپتے رہتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو۔ پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہدایت فرماتے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ اگر مسجد میں بیٹھ کے، کسی مجلس میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، قرآن کی باتیں کرتے رہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مجلس میں، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس مجلس میں رہنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دیکھو جی، قرآن کا ایک حرف اگر تم پڑھو گے 10 ثواب۔ میں پیارے نبی کے متعلق کہتے ہیں الف لام میم، یہ تینوں ایک حرف مت سمجھو، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اب ایک ایک حرف کا اتنا ثواب ملتا ہے، آپ اندازہ کریں، الف لام میم پڑھا تو 30 ثواب مل گئے اس کو، اور اللہ کے ہاں کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 ملتا ہے، اور زیادہ 700 یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے،
اب قرآن پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمجھ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جو سمجھ کر پڑھیں گے ان کو جو سمجھ کر پڑھیں گے ان کو 700 ثواب ملے گا، اور جو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں ان کو کم سے کم 10 ثواب ملے گا۔ تو اتنی بڑی نیکی ہے قرآن پڑھنے کی، دوسری کسی کی چیز کے پڑھنے کی اتنی نیکی نہیں ہے، اتنا ثواب نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی غفلت دیکھیے، قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی رات میں آمن الرسول سے آخری تک پڑھے گا، 2 آیتیں، صرف 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیتیں پڑھیں گے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہے گا، رات بھر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس کو جو ہے یاد کرنے کا کتنا ثواب پیارے نبی فرماتے ہیں، اور یہ سب بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے، ایسے غلط کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پر عمل کرنے والوں کو اللہ عزت نصیب فرمائے گا اور قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ ذلیل کرے گا۔ ایسے دنیا میں دیکھا صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور صاحب سوکھی منہ کی روٹی کھا لیتے تھے، اور صاحب کیڑے وڑے بھی کھانے پڑتے تھے کبھی کبھی، لیکن جب قرآن آیا تو اللہ نے ان کو کتنی عزت دے دی صاحب، اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ بن گئے۔ روم کی سلطنت بھی ان کے پاس آ گئی، ایران کی سلطنت بھی ان کے پاس آ گئی، لیکن وہ اپنی حیثیت کو نہیں بھولے کہ ہم انسان ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، ہمیشہ اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ ایران کے دربار میں بھی جاتے تھے تو بڑے بادشاہ، ایران کا اتنا بڑا بادشاہ، لیکن ایک صحابی جاتے بات کرنے کے لیے، روم کا کتنا بڑا بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا پاورفل بادشاہ، لیکن ایک صحابی جا کے بات کرتے۔ کتنی عزت دی اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو۔ ان کا معمول کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھنا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ سورہ سجدہ کے اندر کیا فرماتے اللہ؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رات میں سوتے نہیں ہے، رات میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، اس کو آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، سوتے ہوئے بھی جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھتے رہیے۔ ہاں، لیکن 2 حالتوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک تو رکوع میں، ایک سجدے میں۔ رکوع میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب قرآن کی جو دعا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دعائیں بہت ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتے، قرآن کی حیثیت سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم تو کہتے ہیں صاحب دعا کی حیثیت سے بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، سجدے میں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسی کتاب اللہ نے نازل کی، آپ لیٹ کر بھی پڑھیے، بیٹھ کر بھی پڑھیے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھیے۔ قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو آدمی ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھتا ہے، جس کو یاد نہیں ہے، ویسے آدمی کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے وضو کرے، اور آدمی جو اس کے لیے مسواک بھی استعمال کرے، ہو سکے تو قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھے، ہو سکے تو ادب احترام کے ساتھ بیٹھے، ہو سکے تو اس کو سارے کاموں سے فارغ ہو کر خلوص کے ساتھ اور سب تنہائی کے ساتھ بیٹھے، بیچ میں جانا آنا یہ سب نہ ہو۔ ایسے آدمی کے لیے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ البتہ جس کو یاد ہے ہاتھ رکھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے،
سوتے سوتے بھی آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے اس کتاب کو اتنا شرف بخشا ہے اور ہمارے لیے اتنی اجازت دی ہے. لہذا آدمی جب پڑھتا ہے آمن الرسول تو رات بھر اس کی حفاظت ہوتی ہے, اور آدمی جب قرآن پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت نصیب فرماتے ہیں. یقیناً دنیا نے اسی کو دیکھا. قرآن جب تک مسلمانوں کی زندگی میں رہے گا کبھی مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے, یہ دشمن بھی کہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جی, گھروں کو قبرستان مت بناؤ, گھروں میں قرآن پڑھو. اب کتنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہوں گے میرے بھائی, آپ بتائیے. ہر گھر قبرستان ہے, ہر گھر میں مصیبت ہے, ہر گھر میں پریشانی ہے, ہر گھر میں کمائی کی برکت نہیں ہے. کہیں کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتی جی. قرآن نہیں پڑھنے والا گھر قبرستان. بلکہ نبی نے تو یہ فرمایا, جس پیٹ میں قرآن ہے اور جس پیٹ میں قرآن نہیں ہے, یوں سمجھیے کہ جس دل میں قرآن ہے اور جس دل میں قرآن نہیں ہے, اس کی مثال دی کہ جس دل میں قرآن نہیں ہے, جس پیٹ میں قرآن نہیں ہے, وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے. اجڑا ہوا گھر گر گیا, آندھی آ کے فلاں ہو کے گر گیا, اجڑ گیا, کا ایسا ہے. تو دیکھیے قرآن کی فضیلت پیارے نبی کیسے کیسے فرماتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا. ملک شام اور مدینے کے درمیان کی ایک بستی آئی, وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں بھی تھا. تیز آندھی چلی, ہوا بہت تیز چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یہ سورہ پڑھنے لگے, اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس یہ سورہ پڑھنے لگے. اور کہا عقبہ سے, تم بھی پڑھو جی, کوئی بھی مصیبت آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, یہ اللہ کی حفاظت کے واسطے بہت بڑی پیاری سورہ ہے. اس طرح کتنی سورتوں کی فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لہٰذا ہم کو قرآن سے ایک تعلق ہونا چاہیے, قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے, عمل کے لحاظ سے بھی, تلاوت کے لحاظ سے بھی. تو آج گھروں میں برکت چاہیے, قرآن پڑھیے. گھروں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں, قرآن پڑھیے. قرآن سے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں, قرآن پڑھیے. قرآن کی فضیلت اتنی ہے, کل میں نے بتایا تھا نا کہ شیطان کو قرآن پڑھتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. اگر اس کا زور چلے تو لا کے ہمارے منہ میں ہاتھ رکھ دے, مت پڑھو مت پڑھو. لیکن اللہ نے اتنا زور نہیں دیا, اسی لیے قرآن وسوسہ نہ ڈالے. اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تینوں میں سے جو بھی یاد ہو جائے اس کو پڑھ لینا چاہیے. صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے, قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے, قرآن ختم ہونے کے بعد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے. پوچھا بھئی یہ آخر میں کیوں پڑھتے؟ کہا بھئی جو کچھ ہم پڑھے ہیں شیطان اس کو نہ بھلا دے, شیطان ہمارے ذہن سے نہ نکال دے. ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب شیطان کی شرارت سے اللہ ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کو ہم سے چھین نہ لے, اٹھا نہ لے شیطان, تو حفاظت فرما اللہ. اس لیے ہم آخر میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو اس طرح صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ شروع میں بھی اور آخر میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے بہت ہی زیادہ عذاب کا باعث ہے, تکلیف کا باعث ہے. تو لہٰذا قرآن ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے, قرآن پر عمل کرنا چاہیے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, قرآن کی مجلس ہونی چاہیے. جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے, سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائی. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, عام طور پر بہت سارے لوگ فری سکھاتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی ٹیوشن ہوتی ہے, لیکن قرآن مجید کے لیے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ مفت میں سکھاتے ہیں. پڑھنے والے نہیں, ٹائم دینے والے نہیں. ایک دن آئیں گے, 4 دن نہیں آئیں گے, 4 دن آئیں گے, 10 دن نہیں آئیں گے. یہ اور بھی زیادہ المیہ ہے. جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ ان کے لیے ہر طرح انتظام ہے, ہر جگہ انتظام ہے. قرآن کا یہ مہینہ ہے, جو لوگ قرآن سیکھنا چاہیں ان کے لیے انتظام کیا جا سکتا ہے, کیسا پڑھا جائے.
انتظام ہو سکتا. شرط یہ ہے کہ پابندی ہو, سیکھنے کی خواہش ہو. یہ 1-2 دن میں آدمی نہیں سیکھ جائے گا پڑھنا, کچھ محنت کرنی پڑے گی, لیکن ایک مرتبہ محنت کر دیا آدمی مہینہ بھر کے لیے تو زندگی بھر یہ قرآن اس کو کام دے گا, پڑھنا سیکھ جائے گا, ثواب ہی ثواب حاصل کرتا رہے گا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرے, قرآن کے قریب آئے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور جب سمجھ گیا تو قرآن کی باتوں پر عمل کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر دے. حدیث کے اندر جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کے پڑھنے کی اور سورتوں کے پڑھنے کی, وہ سب فضیلتیں اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مرحوموں کی مغفرت فرمائے, بیماروں کو شفا تندرستی نصیب فرمائے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرے. جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے. جو لوگ بغیر شادی کے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا انتظام کر دے. اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کی مسلمان کو پوری کر دے, اور اللہ تعالیٰ جب تک کا مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.